فہم قرآن موضوع زندگی کی 3 حقیقتیں اور 3 مراحل جن میں کہیں بھی ہمارا بس نہیں چل سکتا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ پہلے آپ اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں انسان پر وارد ہونے والی 3 کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان تینوں کا تعلق زمین سے ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کا مواد مٹی ہی کی پیداوار ہوتا ہے، کیونکہ مٹی سے آنے والی غذا سے بنتا ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق در حقیقت مٹی سے ہی ہوتی ہے، اور اس کی تمام تر غذائیں اور ضرورت کی تمام چیزیں بھی اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ تو پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک مرحلہ ہوا، جس کے بارے میں فرمایا منہا خلقناکم، کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے۔ یہ مرحلہ موت سے قیامت تک کا ہے۔ اس مرحلے میں انسان اسی زمین میں دفن ہوتا ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ مٹی میں چلا جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کا جسم مٹی بن کر مٹی ہی میں رل مل جاتا ہے۔ اور کوئی شخص قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، جہاں بھی کسی شخص کی خاک پڑی ہے وہی گویا اس کی قبر ہے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے جسم کے اجزاء اسی زمین پر ہی رہتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ بعث بعد الموت ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اس مرحلے میں قیامت کے دن انہی اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے اس میں روح پھونک کر زندہ کر دیا جائے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس مٹی میں ملے ہوئے ذرات کو جمع کر کے سب لوگوں کو زندہ کر کے اپنے حضور حاضر کرے گا۔ یہی بات سورہ اعراف کی 25 نمبر آیت میں اس طرح فرمائی گئی، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ اسی زمین میں تم کو جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے اور اسی سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہر انسان کو لازماً 3 مرحلوں سے گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ موجودہ دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا، اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ تینوں مراحل اس آیت کی روح سے اسی زمین پر گزرنے والے ہیں، اور ان میں کہیں بھی ہمارا بس نہیں چلتا، نہ ہماری پیدائش میں، نہ موت میں، اور نہ بعث بعد الموت میں، یعنی موت کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جانے میں۔ گویا پہلے 2 مراحل تیسرے مرحلے کے لیے دلیل کا کام دیتے ہیں۔ پہلی 2 باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کہ تیسری کے حق ہونے پر روشن دلیل ہیں۔ غور فرمائیے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں، جہاں اور جب چاہا پیدا کر دیا، جس سرزمین میں، خاندان میں، ماحول، حالات اور زمانہ میں چاہا ہمیں پیدا کر دیا، کیا ہم اسے روک سکے؟ پھر وہ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے، کیا ہم اسے روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا روک پاتے ہیں؟ کیا موت سے فرار ممکن ہے؟ نہیں نا۔ تو قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو بھی ہم اسے روک نہ پائیں گے۔ ہمارا بس پہلے کہاں چلا تھا جو تب چلے گا، اور آنکھیں کھول کر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ اللہ تو ہر وقت مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ آنے والی نسلوں کے جسموں کے ذرات کہاں پڑے ہیں؟ زمین میں ہی نا۔ تو وہ کون ہے جو ان ذرات کو ہر لمحہ جمع کر کے تخلیق کا کام کر رہا ہے؟ اسی زمین سے انسانوں، جانوروں، پرندوں، حشرات، نباتات اور نہ جانے کن کن مخلوقات کے کروڑوں اربوں بچے ایک لمحے میں پیدا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ ہی نا۔ تو جو چند ارب یا کھرب گزر گئے اور جن کے جسموں کے ذرات اسی زمین میں پڑے ہیں، کیا اللہ ان کے جسموں کے ذرات کو ایک ہی وقت میں جمع نہ کر سکے گا؟ کیوں نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے۔ ہمارا چھوٹا سا دماغ موت کے بعد زندہ کیے جانے کو اللہ کی قدرت سے بعید سمجھتا ہو تو سمجھا کرے، اس کی قدرت کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے ایک ہی اشارے پر سب کے سب زندہ ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ بے شک سچ فرمایا رب عظیم نے۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔